خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے 13ویں باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیاں نکلیں تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ لطوری طور پر آج ہم 16ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور ایک بار پھر جس طرح ہم نے پچھلے اتوار میں خداوند کے حضور تمثیلوں کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی کو جاننے کا موقع پایا اور بیج بونے والے کی تمثیل ہمارے سامنے پیش کی، آج خدا اپنی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے 3 تماثیل کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس میں سے آسمان کی بادشاہی میں اچھے بیج کا بویا جانا اور زوان کا بویا جانا، پھر رائی کے چھوٹے بیج کی تمثیل، اور اس کے بعد خداوند کے حضور جو تمثیل پیش کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس میں خمیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تمثیلوں میں خدا کیوں بات کرتا ہے؟ اشعیاء نبی کے صحیفے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پچھلے اتوار اس کا ذکر ہم نے خدا کے کلام سے سنا کہ وہ کان رکھتے ہوئے سن نہ سکے اور آنکھ رکھتے ہوئے پہچان نہ سکے۔ اور آج بھی اسی لیے خدا کے کلام کے آخر میں جو آخری آیت ہم سب کے لیے پڑھی گئی وہ اسی لیے پڑھی گئی کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور خداوند کے حضور ان تماثیل کے ذریعے سے خدا کچھ بادشاہی کے بید سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور پھر ایک نئے طریقے سے ان کو واضح بھی کرنا چاہتا ہے
تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ بیج بونے والے کی تمثیل جو پچھلے اتوار ہم نے سنی، اور آج اچھے بیج اور زبان کی تمثیل کے ذریعے سے یہ دو تمثیل ایسی ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود بیان کیا ہے، اور ان تمثیل کی تشریح دنیا میں کوئی اور اچھی ہو نہیں سکتی ہے جس کی تفسیر خود خداوند یسوع مسیح نے کر دی ہے۔ ہم انسانی طور پر اپنے ماحول اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو اپنے ماحول میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے کلام پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے کس طرح آج کے اس دور میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو 2000 سال کے بعد پڑھتے ہیں تو خداوند کے حضور اس کلام کی گہرائی کو، اس کلام کی اہمیت کو سمجھ سکیں جو خداوند ہم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو حکمت کی کتاب سے لی گئی، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ لوگ خدا کے مہربان ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر اور اس کی اس بڑی ملکیت اور اس کے بڑے ہونے کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کر سکیں، اور اس بات کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے اور وہ مالک کل ہے اور وہ سب پر شفقت کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ اور آج ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھیت، دنیا ایک ہی ہے اور بیج بونے والا خدا ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم بیج کو اپنا سمجھیں گے، جب بھی ہم بیج کو کہیں گے کہ بیج ہم نے بویا ہے یا یہ دنیا ہماری ہے، ہم اس بات کے لیے غور کرنے کی کوشش کریں۔ بیج بونے والا خدا ہے اور بیج ہم سب ہیں، اور یہ دنیا خدا کی ہے، اور اس لیے زبور میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ زمین تیری ہے، زمین اور اس کی معموری سب خداوند کی ہے۔ ہم زبور میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، داؤد نبی کے ساتھ جو اعلان کرتا ہے یہ زمین اور اس کی ساری معموری خداوند کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، برکت پاتا ہے اور خدا کے وسیلہ سے پاتا ہے، اور اسی لیے خدا کے حضور اس بات کے مقصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم خدا بننے کی کوشش کریں گے، ہم بیج بونے والے نہیں بن سکتے، ہم بیج ہیں، بوئے گا صرف خدا ہمیں۔ ہماری زندگی کی ہستی، ہماری زندگی کی پہچان خداوند کے وسیلہ سے ہے، اور اس زمین پر وہ ہمیں بسنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں برکت ضرور دیتا ہے۔ آدم اور حوا کو اس نے برکت دی اور کہا بڑھو پھلو اور زمین کو محمور و محکوم کرو، لیکن بونے والا اور زمین پر رکھنے والا وہی ہے۔ ہم سارے اس کی ملکیت ہیں۔ ہم سارے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہوگا۔ مسٹر ہیکل اینڈ ہائڈس ایک ایسے دو آتھر ہیں جس نے خاص طور پر سائنس اور لٹریچر اور اس کے بعد سائیکالوجی کے سبجیکٹ پر بہت کچھ لکھا۔ جب وہ انسان کی بات کرتے ہیں تو اس بات کے لیے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر دو نیچر پائی جاتی ہیں، اور وہ دو نیچر کیا ہیں؟ ایک اچھی نیچر ہے، ایک بری ہے، اچھی فطرت ہے اور بری فطرت ہے۔ لیکن جیکل ہائٹ اس بات کو بھول جاتے ہیں جب وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم انسان ہیں اور ہم میں اچھائی اور برائی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے برائی کو مارنا چاہیے، کیونکہ جب برائی ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں انسان کے اندر خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ برائی کو چھوڑے اور اچھائی کی طرف آئے۔
اگر ہم برائی کو مار دیں گے تو اس کے ساتھ اچھائی بھی مر جائے گی. اگر ہم برے انسان کو مارنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر جو اچھائی ہے وہ بھی مر جائے گی. اس لیے آج جب سوال کیا جاتا ہے خداوند اے مالک کیا تو نے اچھا بیج نہیں بویا تھا، تو آواز آتی ہے میں نے اچھا بیج بویا، لیکن یہ دشمن نے زبان بو دیا ہے، دشمن نے اس کے اندر برا بیج بو دیا ہے. اور اس طرح سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دشمن نے برا بیج بو دیا ہے، اور جب ہم اس بات کے لیے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کیا ہم زبان کو نکال دیں، تو کہا جاتا ہے نہیں، انتظار کرو. اب تم اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر سکتے. اب گیہوں اور زبان میں جو تبدیلی ہے اس کو تم محسوس نہیں کر سکتے ہو. اب تم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ دونوں کے پتے اور بالیاں ایک جیسی ہیں. ان کو بڑھنے دو. زمین پر رہتے ہوئے ہم تو جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو دنیا میں اچھے اور برے لوگ بھی رہتے ہیں. اچھے اور برے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم کسی برے کو دیکھیں تو کیا ہم اسے گولی مار دیں، کیا اسے سزا دے دیں، کیا اسے قتل کر دیں، کیا برائی کو زمین سے ختم کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. خداوند جیسے کہتا ہے بڑھنے دو، بڑھنے دو، آخری وقت تک بڑھنے دو. انتظار. یسوع مسیح کو کیا پتہ نہیں تھا یہودا اسکریوتی کیسا ہے؟ 3 سال اسے اپنے ساتھ رکھا، بڑھنے دیا. کیا یسوع مسیح کو یہ نہیں پتا تھا پطرس رسول کیسا ہے جس نے 3 بار میرا انکار بھی کرنا ہے؟ بڑھنے دیا. پالوس رسول جو مسیحوں کا قاتل اور اذیت دینے والا تھا اس کو بڑھنے دیا. اذیت میں 38 سال تک بزادہ کے چشمے پر بیٹھا ہوا شخص انتظار کرتا رہا کہ شفا ملے. 12 برس تک وہ عورت جس نے خیال کیا جب تک میں یسوع کو چھوں گی نہیں میری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یہ بات تب تک بڑھنے کے لیے ضروری ہے جب تک خدا چاہتا ہے کہ فصل کی کٹائی کا وقت آ پہنچا ہے. بشپ فلٹن جیشین کی کتاب ڈیپ ان دا ہارٹ خوبصورت کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں انسان کی تبدیلی کا وقت کب آتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ جب بھی موقع ملے تبدیل ہو جائے. کسی کو کیا پتہ کب اس کی تبدیلی کا وقت ہے؟ جب بھی اپنے دل میں خیال کیا جائے، جب بھی دھیان و گیان کیا جائے، جب بھی میڈیٹیشن کی جائے، جب بھی اپنے ضمیر کا امتحان کیا جائے، جب بھی خاموشی کے ساتھ خدا کے ساتھ وقت گزارا جائے، جب بھی ہم دعا میں جائیں، جب بھی ہم کلام کو سنیں، تو اگر ہمارے دل سے یہ آواز آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ مواقع بار بار نہیں ملتے ہیں. اور اس کا خوبصورت واقعہ اور مثال وہ دیتے ہیں صلیب پر مصلوب 2 ڈاکو جو یسوع کے ساتھ ہیں. دونوں کو موقع ملا. ایک اس موقع کو ضائع کرنا چاہتا ہے اور فرماتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا لے. اس نے وہ موقع گوا دیا. اور دوسری طرف ایک دوسرا ڈاکو ہے جس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور خداوند نے اسے اسی وقت میں برکت دے دی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ وقت جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور حکمت کی کتاب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا کرتا ہے. آج کی آخری آیت جو کہ حکمت کی کتاب 12ویں باب کی 19ویں آیت میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے خدا انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں. اور اسی لیے پھر خدا کے حضور اعلان کیا جاتا ہے خدا کا 1 دن 1000 دن کے برابر ہے، اور خدا آنے میں دیر کرتا ہے تاکہ گناہگار توبہ کریں اور ہلاکت سے بچ جائیں. وہ موقع دیتا ہے
وہ انتظار کرتا ہے، وہ پکنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ہم انسان کسی کو انتظار کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ ہم انسان کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں، کسی کی برائی دیکھی اس کو اچھال دیا، کسی میں برا دیکھا اس کو سزا دے دی، کسی میں بھی کوئی عیب دیکھا تو اس کا اعلان کر دیا، کسی کو بھی برا کہنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رومیو کے نام خط 12ویں باب کی 19ویں آیت میں خداوند کہتا ہے انتقام لینا اور بدلہ لینا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ میں انتقام لیتا ہوں، میں بدلہ لیتا ہوں۔ انسانوں کو میں نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ بدلہ لیں، بلکہ خدا اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے گیہوں کو اور زوان کو بڑھنے دو، ان کو ایک ساتھ بڑھنے دو، اچھے اور برے انسانوں کو زمین پر بڑھنے دو، اور ان میں جو تبدیلی آئے گی اس کا میں انتظار کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اچھا بیج اپنا پھل ظاہر کرے۔ اگر ہم انسانوں کو موقع دے دیا جائے کہ ہم فیصلے کریں تو پھر بہت برا ہوگا۔ زوان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ دی جائے گی، بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے جائیں گے، بروں کے ساتھ اچھوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اور اسی لیے خداوند نے اس تمثیل میں فرمایا جب کٹائی کا وقت ہوگا تو کون کاٹیں گے؟ فرشتے کاٹیں گے، انسان نہیں کاٹیں گے، کیونکہ انتقام لینا اور بدلہ لینا میرا کام ہے، اور اجر دینا بھی میرا کام ہے۔ میں کسی پر فتویٰ لگاؤں، کسی کو سزا دوں، کسی کو اجر دوں، کسی کو اچھی جگہ دوں، یہ میرا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تمثیلیں ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہم ان تمثیلوں کے ذریعے سے سیکھ سکیں، ہم خدا میں مضبوط ہو سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند کے حضور جب خدا نے تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ خدا کسی بھی طریقے سے ایک شخص کے ذریعے سے بھی تبدیل لا سکتا ہے۔ انگریزوں کا دور اور برِ صغیر پاک و ہند، برطانیہ کا قبضہ، انگریزوں کے جبر اور ظلم کے خلاف گاندھی نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد اس برِ صغیر میں حالات بہتری کی طرف آئے۔ خدا نے ایک شخص کو استعمال کیا۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد خدا نے 12 رسولوں کا استعمال کیا۔ اتنی چھوٹی سی جماعت 12 رسولوں کی، اور دنیا اتنی وسیع اور بڑی جس میں انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم سے سب کو بھر دیا۔ اسی طرح سے ایک خوبصورت واقعہ ہے، روم شہر بڑا مشہور تھا گلیڈیٹرز کی لڑائی کے لیے۔ گلیڈیٹر وہ اشخاص تھے جو اپنی مضبوطی کی وجہ سے مشہور تھے، اور یہ لڑائی کچھ ایسے ہوا کرتی تھی کہ لڑتے لڑتے آپ نے اپنے مخالف شخص کو مارنا ہے، اسے مارنا ہے اور اپنے بہادر ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ آپ نے خون بہائے بغیر آپ کے بہادر ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ ایک دن خدا نے ایک راہب کے ذہن میں یہ بات ڈالی جس کا نام تیلے ماکوس تھا۔ تیلے ماکوس کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ جا جہاں پر گلیڈیٹر کی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر جا اور اس لڑائی کو دیکھ۔ جس دن وہ لڑائی دیکھنے کے لیے گیا، وہاں پر 80,000 لوگ گلیڈیٹر کی لڑائی لڑ رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، شور کر رہے تھے، پیاسے تھے اس بات کے لیے کہ کسی کا خون بہے اور ہم زیادہ سے زیادہ شور کریں۔ جب لڑائی جاری تھی تو اچانک سے تیلے ماکوس جو ہے وہ اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور چھلانگ لگا کے اسٹیڈیم کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر لڑائی ہوتی ہے، اور دونوں گلیڈیٹر کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لڑو مت، یہ خون خرابے کی لڑائی بند کرو۔ اسے ہاتھ سے پرے کر دیا گیا، تو ہمیں یہ لڑائی لڑنے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، اسے دھکے دے کر پیچھے نکال دیا گیا، اور لوگوں نے
पत्थर उठा उठाकर उसके तरफ फेंकना शुरू कर दिए और उसे ज़ख्मी कर दिया कि तू हमें ये लड़ाई देखने नहीं दे रहा है, तू हमें जो हम मज़ा ले रहे हैं वो मज़ा नहीं लेने दे रहा। तेलेमाकुस एक बार फिर उठता है और जाकर उनके दरमियान खड़ा हो जाता है और इतनी देर में एक ग्लैडिएटर की तलवार चलती है और उसके बदन को उसके तन से जुदा कर देती है, उसकी गर्दन अलहदा गिर जाती है। लोगों में से ही आवाज़ आना शुरू हुई, ये रहब फजूल में ही मारा गया, इस रहब की ज़िंदगी का कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, इस रहब की ज़िंदगी ऐसे ही ज़ाया हो गई। और तारीख़ इस बात का ऐलान करती है, उसके बाद से ग्लैडिएटर की लड़ाई जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। खुदा किसी के खून बहाने से भी दरेग नहीं करता, जिस तरह उसने अपने बेटे के खून बहाने से भी दरेग नहीं किया, ताकि बेहतरी और तरक्की आए, तब्दीली ज़ाहिर हो और दुनिया में इस बात का एहसास फैलाया जाए, इस बात का ऐलान किया जाए। बेहतरी के लिए अगर जान भी देनी पड़ती है, खून भी देना पड़ता है, कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तो यीशु मसीह ने दी, तेलेमाकुस ने दी और खुदा के हजूर इस तरह से दुनिया से बुराई को ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। आज के इस दौर में हमें किस तरह से इस बात को समझना है। तब्दीली बड़े बड़े वाक़यात से नहीं आती है, बड़े बड़े हजूम से और बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं आती है। तब्दीली हमेशा इंसान के अंदर से आती है और एक शख्स के तब्दील होने से ही दुनिया में तब्दीली नज़र आती है। तब्दीली दूसरों को तब्दील करने से नहीं, अपने अंदर तब्दीली लाने से है, अपने अंदर से ज़बान को निकालने से है, अच्छा बीज बनने से है, अच्छा फल लाने से है। ये तब्दीली समझने की ज़रूरत है। ये ख्याल मत करें मैं दुनिया के किसी मुल्क के किसी छोटे से गांव में और किसी छोटे से घर में रहता हूँ या रहती हूँ, कोई बात नहीं। ज़बान बीजों में से सबसे छोटा बीज, लेकिन बढ़ता है। फ़लस्तीन में ये दरख्त 12 से 15 फीट तक बड़ा होता है और लिखा गया कि आसमान के परिंदे आकर इस पर बसेरा करते हैं। आपकी तब्दीली, आप चाहे किसी भी छोटे से छोटे गांव की छोटी सी गली और छोटे से घर में रहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है तो खुदा की बादशाही के फर्जंद और अच्छे बीज की तमसील जो है वो उसमें पूरी होती है, उसमें मुकम्मल होती है। और इसीलिए बताया गया, थोड़ा सा खमीर बहुत सारे आटे को खमीरा कर देता है। एक शख्स की तब्दीली पूरी दुनिया में अच्छाई का एक पैगाम होती है। छोटी सी तब्दीली जो है वो हमेशा इस बात का ऐलान होती है कि हम किस तरह से खुदावंद में मजबूत हों। अमेरिका गॉट टैलेंट में हमेशा जब भी परेशान हाल लोग आते हैं और कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जो ऐलान करते हैं, हमें माशरे में रद्द किया गया, स्कूल में हमें बहुत सा तंग किया गया, टीचर्स ने हमें बुरा भला कहा, हमारे साथियों ने हमें गालियां दी, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद जब वो आकर अपना टैलेंट दिखाते हैं तो एक ही छोटी सी बात की जाती है। साइमन इस बात को हमेशा एलानिया तौर पर, जो इसका ऑर्गेनाइज़र है, वो कहता है, आज आपका टैलेंट, आपकी खूबी, आपकी अच्छाई उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। आपने जितना मुझे दबाने की कोशिश की थी, खुदा ने मुझे उतनी बरकत दी है, मैं उतना ही ज़्यादा बढ़ूँ और फलूँ और अच्छा बीज बनूँ। हमें आज इसी बात के लिए सोचना है। दुनिया की मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें ऐसे ही रहेंगी। शायद हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी और कैसे इन मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। और उसका एक ही जवाब आज मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दिया है, रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। जब हम बीमार होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, सफरिंग से गुज़रते हैं, जब लोग हमारे ख़िलाफ़ होते हैं, जब हम मुश्किलात में गिर जाते हैं, जब हमें सब कुछ तारीक नज़र आता है, जब अंधेरे के सिवा रोशनी कहीं नज़र नहीं आती है, तब हम अगर रूह खुदा की तरफ मतवज्जो करेंगे तो खुदा का रूह
हमारी कमज़ोरी में हमारा मददगार होगा। और आज इस बात का ऐलान किया जाता है, आज की आखिरी आयत जो कि खुदावंद के हजूर इस बात की तरफ हमें इशारा देती हैं कि किस तरह से खुदा के लोग जो हैं तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। ये ख्याल मत करें आपके अच्छे अमाल जिनका जिक्र हिकमत की किताब 3 बाब में किया गया है, वो बुक्से में से चंगारियों के मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। रास्तबाजों के अमाल दौड़ दौड़ कर सूरज की मानद चमकेंगे। रास्तकार खुदा के हजूर उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे, उनकी चमक से दूसरों को रोशनी मिलेगी। आज इन तमसीलों के ज़रिए से खुदा हमें ये पैगाम देता है। आए आज गौर करें और जिस कलाम को हमने सुना है, जिसकी बात और बाज़गश्त हमारे कानों तक पहुंची है, हमें आज इस बात पर गौर करना है। जिसके कान हों वो सुन ले, जिसने अपने अंदर तब्दीली लानी है वो सुन ले, जिसने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना है वो गौर करे, जिसने कलाम में यस्सु की आवाज़ पर ध्यान देना है वो ख्याल करे और खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। आएँ खुदा के हजूर अपनी इस दुनिया में बुरे लोगों को बुरा कहने से बेहतर है उनकी तब्दीली के लिए दुआ करें। आए बुरे लोगों को रद्द करने और उनको हलाक करने और सज़ा देने की बजाय उनकी तब्दीली के लिए इल्तजा करें और खुदा से मदद मांगें कि वो खुदा जिसने इंतज़ार किया, जिसने पकने का वक्त दिया, जिसने बढ़ने के लिए कहा और जिसने कहा फरिश्ते और खुदा इंसाफ करेगा, वही खुदा सबका अच्छा इंसाफ करे और सबको ज़िंदगी दे। आए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए खुदा से बरकत पाने के लिए इल्तिजा करें। खुदा हम सबको तब्दीली के लिए तैयार करे और अपनी बादशाहत के फ़र्जंद बनाए ताकि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बनते जाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।